الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين یقیناً اللہ نے احسان فرمایا اہل ایمان کے اوپر جب ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما دیا. وہ رسول جو ان کے اوپر اس کی آیات پڑھ پڑھ کے سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اور اگرچہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے. صدق اللہ العظیم. اللہ کریم کا بے شمار احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان پیدا فرمایا اور یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا اور یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائی، اپنے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا. یہ بہت بڑا اعزاز ہے. جب کوئی شخص کسی کو کوئی انعام دیتا ہے تو وہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک انعام وہ ہوتا ہے جو لینے والے کا استحقاق ہوتا ہے
اس نے کوئی مزدوری کی ہوتی ہے، اس نے کوئی کارکردگی دکھائی ہوتی ہے، اس کے بدلے میں اس کو کچھ دیا جاتا ہے، یا کوئی ماقبل معاہدہ ہوتا ہے اس کے اوپر اس کو دیا جاتا ہے، تو ایسا انعام ہوتا تو انعام ہی ہے، لیکن اس کو شریعت کے زبان میں عدل کہتے ہیں، وہ عدل ہوتا ہے، اس کا حق بنتا ہے۔ ایک انعام وہ ہوتا ہے جو لینے والے کا استحقاق نہیں ہوتا، اس نے کوئی کارکردگی بھی دکھائی نہیں ہوتی، کوئی ماقبل معاہدہ بھی نہیں ہوتا، اور عطا کرنے والا خالص اپنی عطا سے، بغیر کسی وجہ، خالص اپنے فضل سے وہ عطا فرما دے تو ہوتا وہ بھی انعام ہے، لیکن اس کو عدل نہیں کہتے، اس کو احسان کہتے ہیں۔ اب اس تناظر میں اللہ کے سارے انعامات کو دیکھیں، کون سے انعامات؟ جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ تم اگر گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ گننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم انگلیوں پہ گن نہیں سکتے یا ہماری گنتی کے مطابق نہیں گنا جا سکتا۔ گننے کا مطلب یہ اتنا بڑا چیلنج ہے کہ آج جدید ترین دنیا میں کوئی کیلکولیٹر یا کوئی سپر کمپیوٹر ایسا نہیں بنا جو اللہ کے انعامات کو گن سکے، اور نہ قیامت تک بن سکتا ہے جو اللہ کے انعامات کو گن سکے۔ یہ جو بے شمار انعامات ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ کے احسانات، ان میں سے ایک بھی انعام ایسا نہیں، ایک بھی انعام ایسا نہیں جو ہمارا استحقاق بنتا تھا اور اللہ نے ہمارے استحقاق کی بنیاد پر ہمیں عطا کیا ہے۔ ہر انعام اللہ کا احسان، حتیٰ کہ ہم جو مسجد میں آج موجود ہیں یہ بھی اللہ کا احسان ہے، اس نے توفیق عطا فرمائی۔ ایک ایک چیز آپ گنتے جائیے، سب اللہ کے احسان، لیکن اس نے احسان کہہ کے یہ جتایا نہیں ہے۔ احسان کہہ کے جس کو جتایا ہے وہ صرف ایک بات ہے، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، وہ احسان، باقیوں کو نہیں کہا۔ ہاں ایک جگہ پہ سورہ حجرات میں ذکر فرمایا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ آپ کے اوپر احسان کرتے ہیں کہ وہ اسلام قبول کیا ہے، تو آپ ان کو فرما دیجئے کہ آپ میرے اوپر اپنے ایمان، اپنے اسلام لانے کا احسان نہ کیجئے۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، یہ تو اللہ نے آپ کے اوپر احسان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت کا راستہ بتایا ہے۔ جو ہدایت کا راستہ بتانا ہے یہ ہے اللہ کا احسان، اور ہدایت کا راستہ سے مراد کیا ہے؟ وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اب یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احسان ہے، آپ کی تشریف آوری ہمارے اوپر احسان ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ احسان اس وقت نہیں ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے عبداللہ کے گھر پیدا ہوئے تو یہ احسان نہیں ہے۔ اگرچہ ورود مسعود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اگرچہ آپ کی پیدائش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اگرچہ آپ کا اس دنیا میں تشریف لانا، یہ بھی دنیا کا ایک محیر العقول واقعہ ہے، اور یہ بھی برکتوں سے خالی نہیں ہے، یہ بھی اللہ کا احسان ہے، اور یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ ساری مخلوقات سے بہتر ہیں۔ لیکن احسان اس کو نہیں فرمایا، احسان اس بات کو فرمایا کہ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا تو یہ احسان ہے۔ احسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ذات نہیں ہے، احسان آپ کی حیثیت رسالت ہے۔ لہذا جو بدلہ مانگتا ہے اللہ، سورہ الرحمن میں فرمایا ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، ایک استفسار کے انداز میں، ایک سوال کے انداز میں اللہ فرماتا ہے کیا بتاؤ کہ احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کوئی ہوتا ہے؟ تو اگر اللہ نے اتنا بڑا احسان کیا ہے تو تم لوگ جب اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہتے ہو تو پھر اس احسان کا بدلہ دے کے دکھاؤ۔ تو بدلہ کیا ہے اس احسان کا؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت رسالت احسان ہے۔ میں نے عرض کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ذات ہے، آپ اس اعتبار سے بھی، حیثیت ذات کے اعتبار سے بھی دنیا و ما فیہا سے، یا اللہ کے بعد کائنات کی سب سے بزرگ ہستی۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے صحابہ کے درمیان. جاء عباس، صحابی کہتا ہے، راوی کہتا ہے عباس آپ کے چچا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئے، کأنہ سمع شیئا، ایسے تھا جیسے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کوئی ہرزہ سرائی، چونکہ مشرکین اور کفار اور معاندین نبوت اس دور میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے تھے، تو کسی نے ایسی کوئی بات کی ہوگی. راوی کہتا ہے کأنہ سمع شیئا، جیسے کوئی بات سن کے آئے، کوئی ناگوار بات تھی، انہوں نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی. راوی کہتا ہے فقام علی المنبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ کھڑے ہو گئے. ممبر پہ کھڑے ہو کے صحابہ بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا من انا، لہذا دور قدیم کا ابو جہل یا ابو لہب ہو یا دور جدید کا کوئی شخص ہو، جب تک وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی بات کو نہیں مانتا، آپ کی لائی ہوئی رسالت کو نہیں مانتا. مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا کے فرمایا لا يسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے کان میں یہ بات پڑ گئی نا کہ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آ گیا ہوں، جس کو پتا چل گیا اس نے ایک دفعہ سن لیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، چاہے وہ امت اجابت میں ہو چاہے امت دعوت میں سے ہو، یہودی ہو یا عیسائی ہو. یہ بھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں تو اس کے بعد تاریخی اعتبار سے، کرونولوجیکل آرڈر کے اعتبار سے ساری کی ساری انسانیت و نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو گئی. فرق صرف یہ ہے کہ جنہوں نے مان لیا وہ امت اجابت ہے، جنہوں نے نہیں مانا وہ امت دعوت ہے. لہذا چاہے کوئی یہودی ہو چاہے کوئی عیسائی ہو، اگر اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے بعد کہ آپ تشریف لے آئے مانا نہیں، فرمایا وَلَمْ يُؤْمِنْ ثُمَّ يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ، پھر وہ مر گیا جب مرنا تھا، اس نے سنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پھر وہ مر گیا. وَلَمْ يُؤْمِنْ بِمَا أُرْسِلْتُ بِهِ، جو پیغام میں لے کے آیا ہوں، جو رسالت میں لے کے آیا ہوں، جو اللہ کا پیغام، جو میری بات ہے، وہ مانے بغیر مر گیا. فرمایا الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ اس کے اوپر جنت حرام کر دے گا. اللہ اکبر. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تورات کا ٹکڑا دیکھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ فرمایا عمر کیا پڑھ رہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تورات کا ٹکڑا ہے. فرمایا تم تو تورات کا ٹکڑا پڑھ رہے ہو، موسیٰ علیہ السلام خود بھی اگر تشریف لے آئیں تو میری محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے بغیر ان کی نجات بھی نہیں ہونی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانے بغیر. لہذا جس بات جو امتی ہے، امتی وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیتا. میں اس حدیث کو مکمل کرنے سے پہلے دو حدیث آپ کے سامنے اور رکھتا ہوں، پھر اپنی بات مکمل کر لوں گا انشاءاللہ. اللہ کرے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو بات سمجھ بھی آ جائے اور عمل کی توفیق بھی مل جائے. ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف سوئے ہوئے تھے، چند فرشتے آئے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں بخاری شریف کی حدیث. فرشتے آئے، انہوں نے آپس میں باتیں شروع کر دیں. اس نے کہا یہ تو سوئے ہوئے ہیں، انہ نائم، یہ تو سوئے ہوئے ہیں. دوسرے فرشتے کہتے ہیں نہیں، یہ ایک ایسی ہستی ہیں کہ ان العین نائمۃ، ان کی آنکھیں سوتی ہیں، والقلب یقظان، ان کا دل جو ہے وہ جاگتا رہتا ہے. لہذا انہوں نے کہا اس کی کوئی مثال بیان کرو. لمبی حدیث ہے، میں مختصر کر کے عرض کر دیتا ہوں. اس نے مثال بیان کی. اس نے کہا ان کی مثال ایسے ہے کمثل رجل، ایک آدمی جیسے ایک آدمی ہو، بنا دارن، اس نے ایک گھر بنایا، وجعل فیہا مأدبا، اس کے اندر ایک دسترخوان رکھا. پھر اس نے وبعث الداعی، پھر اس نے ایک بلانے والا بھیجا، لوگوں کو جا کے بلاؤ کہ آ کے کھانا کھا لو. ایک گھر ہے، اس کے اندر دسترخوان لگا ہے، لوگو آؤ آ کے کھانا کھا لو. یہ انہوں نے ایک بات کہی، فرشتوں نے فرشتوں کے ساتھ آپس میں بات کر. پھر ایک فرشتہ کہتا ہے اب ویلوہا یفقہوہا، ایسے کرو کہ یہ جو بات کہی ہے اب اس کی تعویل بھی بیان کر دو، اس کو حقیقت بھی بیان کر دو. پہلے مثال دی ہے،
اس کی حقیقت بھی بیان کر دو تاکہ یہ سمجھ جائے۔ اس نے پھر کہا یہ تو سویا ہوا، یہ کیسے سمجھے گا؟ انہوں نے کہا نہیں، دل جاگتا ہے، یہ سمجھ جائے گا۔ اللہ، ان کی آنکھیں سوتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کا دل جاگتا ہے۔ اس نے پھر اس کی حقیقت بیان کی۔ اس نے فرمایا، اس نے فرشتے سے کہا کہ جو گھر ہے نا، الدار الجنہ، جو گھر بنایا ہے وہ جنت ہے۔ جو اس مثال میں اللہ کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال بیان فرمائی، اس میں جو گھر ہے وہ جنت ہے۔ والداعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو بلانے والے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ من اجاب الداعی، یا من اطاع محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی، فقد اطاع اللہ، وہ ایسے ہے جیسے اس نے اللہ کی بات مان لی، کیونکہ گھر بنانے والا اللہ ہے، اور گھر بنا کر بھیجنے والا، داعی بھیجنے والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اللہ ہے۔ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی، اس نے ایسے ہی ہے جیسے اس نے اللہ کی بات مان لی۔ ومن عصا محمدن، اور جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، ذات کو بے شک مانتا ہو، بات نہیں مانی، ذات کو مانتا ہو، بات نہیں مانی، فرمایا فقد عصى اللہ، اس نے اللہ کی بات نہیں مانی۔ محمد فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان فرق ہی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس نے مان لیا وہ بچ گیا، جس نے نہیں مانا، آپ کی بات کو نہیں مانا، وہ پھنس جائے گا، بھلے وہ آپ کی ذات کو مانتا ہو۔ اور ایک دوسری مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی بخاری شریف کے اندر ہے، آپ نے فرمایا مثلی و مثل الانبیاء، میری اور مثلی و مثل ما بعثنی اللہ بھی، میری مثال اور جو کچھ میں لے کے آیا ہوں، جو پیغام میں اللہ کی طرف سے لے کے آیا ہوں، جو میں رسالت لے کے آیا ہوں، اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص ہو، کمثل رجل، جیسے کوئی شخص ہو، اتا قومن، جو کسی بستی میں آئے اور بستی میں آ کے بستی والوں کو کہے کہ ایک لشکر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، انی رأیت الجیش بعینی، میں نے ایک لشکر دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، وہ تمہاری بستی کے اوپر حملہ آور ہونے والا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مثال بیان فرمائے، اور جو کچھ لے کے آئے ہیں، جو رسالت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی مثال بیان فرمائے۔ آپ فرمایا جیسے کوئی شخص آئے، وہ آ کے قوم کو ڈرائے، اس کو کہے کہ میں نے لشکر دیکھا ہے بعینی، اپنی دونوں آنکھوں سے، اور تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے، وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ، اور میں واضح طور پر تمہیں ڈرا رہا ہوں۔ فَالنَّجَا، اور ساتھ یہ کہے بچ جاؤ، بچ جاؤ۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَطَاعَتْهُ طَائِفَةٌ، بستی کے کچھ لوگوں نے اس کی بات مان لی، اور بات کیا مانی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کے، یعنی مثال تو آپ دے رہے کسی لشکر کی اور کسی آدمی کی کہ اس نے بات مان لی، پھر کیا کریں؟ اگر لشکر حملہ آور ہونے والا ہے، رات کا وقت ہے، ہم سر اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہوں، کمفرٹیبل زون میں ہوں، اپنے اپنے بستروں میں بیٹھے ہوں، ادھر سے پیغام آئے کہ لشکر حملہ آور ہونے والا ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ فرمایا آدھے لوگوں نے بات مان لی، فَأَطَاعَتْهُ طَائِفَةٌ، ایک جماعت نے بات مان لی۔ جب بات مانی تو کریں گے کیا؟ اب وہ بیٹھ نہیں سکتے، سو نہیں سکتے اگر انہوں نے نبی کی بات مان لی ہے۔ فرمایا انہوں نے بات مان لی، فَأَدْلَجُوا عَلَى مَهْلِهِمْ، آہستہ آہستہ پہلی رات ہی نکل پڑے، جو ہی پیغام سنا آہستہ آہستہ بستی سے نکل پڑے، چلتے چلتے آہستہ آہستہ رام رام سے وہ دور نکل گئے۔ فَكَذَبَتْهُ طَائِفَةٌ، اور ایک كَذَبَتْهُ طَائِفَةٌ، اور ایک گروہ تھا جس نے جھٹلا دیا۔ اللہ، اس نے کہا کہ کوئی نہیں یار، بیٹھے رہو، لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں، بندہ تو اچھا ہے لیکن اس کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بات نہیں، بیٹھے رہے۔ فرمایا وہ جو بیٹھے رہے، ہوا کیا؟ فَسَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ، ان کے اوپر لشکر نے حملہ کر دیا، فَاجْتَاحَهُمْ، ان کی اینٹ سے اینٹ بچا دی، ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ میری لائی ہوئی رسالت کی مثال یہ ہے کہ جس نے میرا پیغام مان لیا وہ گویا اٹھ کے چل پڑا، وہ تھوڑا تھوڑا عمل بھی کرے گا تو انشاءاللہ وہ نجات کی طرف چلا جائے گا۔ اور جس نے میری بات نہیں مانی، بات کسی اور کی مانتا، وہ نبی کی بات مانتا ہی نہیں، وہ کسی اور کی بات مانتا، اس کا مطلب ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہیں ہے۔ اب میں وہ حدیث مکمل کر لیتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔
کل امتی یدخلون الجنہ، میرا ہر امتی جنت میں جائے گا، الا من ابا، سوائے اس کے کہ جس نے خود انکار کر دیا۔ صحابہ حیران ہو گئے، من یابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول بھلا کون انکار کرتا ہے امتی ہونے سے یا جنت میں جانے سے؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی فدخل الجنہ، جس نے میری بات مان لی وہ جنت میں چلا گیا، وہ ہے امتی۔ اور من عصانی، جس نے میری بات نہیں مانی فقد ابا، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو سچا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔